بہت پیسے والا تھا قارون، اس نے دولت کو کامیابی سمجھا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا پہن کر سج سور کر کے سج دھج کر کے نکلا کرتا تھا تو اس کی قوم کے لوگ بیچارے بڑے بڑے جوش میں آ کر کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جائے جتنی دولت قارون کے پاس ہے۔ اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ قرآن کہتا ہے وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا خزانہ تھا، اتنی دولت تھی، اور قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز بھی تھا۔ قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میرے باپ دادا سے مجھے نہیں ملی ہے، میں نے اس کو وراثت میں نہیں پایا ہے، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میں اس لائق تھا اس لیے مجھ کو یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اور قارون کے محل کو، قارون کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ قارون کی ساری دولت بھی قارون کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ اس دنیا کی اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے ایک لفظ میں بتا دیا یہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے۔ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آپ بے ایمانی کریں گے، آپ دوسروں کا حق ماریں گے، کچھ زمین بنا لیں گے، کچھ جائیداد بنا لیں گے، مگر میرے پیارے ساتھیوں جس دن موت آئے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، ساری زمین جائیداد آپ کے بچوں کی ہو جائے گی، آپ کے گھر والوں کی ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھ کیا جائے گا؟ آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں گے، 2 گز زمین کے نیچے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے عباسی دور کا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، میں آپ سے بس 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کہا مان لیجئے کہ آپ سفر پہ نکلے ہیں، ریگستان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور بہت زور سے آپ کو پیاس لگی ہے اور دور دور تک پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس اس قدر لگی ہوئی ہے کہ پانی نہ ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں آتا ہے ایک آدمی اور اس کے پاس ایک پیالہ ہے اور پیالے میں 2 گھونٹ پانی ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ 2 گھونٹ پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں، میں یہ 2 گھونٹ پانی آپ کو دے دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو حکومت دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر میری جان خطرے میں آ چکی ہے، میں اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، تو جان سے بڑھ کے کیا ہے، میں آدھی حکومت دے کر کے وہ 2 گھونٹ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ پھر اس عالم نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، کچھ اور آگے آپ بڑھے، آپ نے پانی تو پی لیا، اب وہ پانی آپ کے بدن کے اندر اٹک گیا، آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، پیشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا ہے، پیشاب نکل ہی نہیں رہا ہے، آپ تڑپ رہے، آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، لیکن پیشاب کا راستہ آپ کا رک چکا ہے، پیشاب آپ کا باہر نہیں نکل پا رہا ہے، آپ درد کے مارے بے چین ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں آپ کا پیشاب نکال سکتا ہوں، میں ایسی دوا دے سکتا ہوں، ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پیشاب نکل آئے گی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو آپ کیا کریں گے، اسے دے دیں گے آدھی حکومت؟ ہارون رشید نے کہا اگر ایسا معاملہ آ گیا، میری جان پر بن چکی ہے اور پیشاب رک جانے کی وجہ سے میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں، تو میں تو یہی کروں گا، میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور میں اس کا آفر قبول کر لوں گا۔
کہا ہے بادشاہ سلامت بس جس حکومت کی اوقات یہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں سے زیادہ آپ کی حکومت کی ویلیو نہیں ہے، اے بادشاہ سلامت اس حکومت پر کبھی ناز نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی غرور نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں صاحب، جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اپنے پاور کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ راحت اندوری نے کہا تھا نا، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کرسی اور اقتدار یہ کسی کی میراث نہیں ہے، آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا۔ انسان کو اپنے پاور اور کرسی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے میرے بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے اور تم جہنم سے بچا لیے جاؤ، اور دنیا کو کامیابی سمجھنے والوں کان کھول کر کے سن لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جنت میں لے کے جانے والی ہیں۔ مگر میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ رات کے 2:30 اور 3 بجے تقریر سن رہے ہیں، یہ ٹائم ایسا ہے، یہ اللہ کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ میرے بھائیوں اس دعا کے ساتھ آپ یہ تقریر سنیں کہ میں جو باتیں بیان کروں گا، جو اعمال بیان کروں گا جنت میں لے کے جانے والے، رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف کہیں نہ اور ہم صرف سنیں نہ بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اللہ ہم کو اس کی توفیق دے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی، جس کے بغیر جنت میں آپ جا ہی نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آ جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت آپ نہیں کریں گے، ایک اللہ کے آگے آپ کا سر نہیں جھکے گا، اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار آپ نہیں کریں گے، تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من شہید اللہ الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، جو دل سے ہر طریقے کے شرک کو مٹا دے گا، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ مگر آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز میں آتے تو کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے باہر کشتی لڑنے جاتے ہیں پہلوان کے سامنے تو کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، علی کو مشکل کشا بنا دیا۔ اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں، دولت چاہیے تو کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیتے ہیں، مدد چاہیے تو کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیتے ہیں، کسی کو داتا بنا لیتے ہیں، کسی کو گنج بخش بنا لیتے ہیں۔ جو مقام اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو، ہمارے یوپی میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ بریلی میں پاگل خانہ بھی مشہور ہے اور بریلی میں ایک درگاہ بھی ہے، آپ جائیں اور دیکھیں، اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اجمیر چلے جائیں آپ، دلی میں نظام الدین کی درگاہ پہ چلے جائیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ مولانا حالی کا شعر ہے، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا۔ 2023 آ گیا، ہم چاند پر پہنچ گئے، مگر مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج میں آج بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ جب ہم شرک کریں گے، جب اللہ کی توحید کے ساتھ غداری کریں گے، جب ہم غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے، غیر اللہ کے نام پہ مرغے ذبح کریں گے، جب اپنے بچوں کو لال کالے پیلے تعویذ پہنائیں گے، جب ہماری توحید گڑبڑ ہوگی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو توحید پر رہے گا جنت اس کو ملے گی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، صرف توحید پر رہنا کافی نہیں ہے،
آخری دم تک توحید پر رہنا یہ ضروری ہے۔ ساری زندگی انسان توحید پر رہا، مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کیے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، مرتے دم تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اگر شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں، ابو طالب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی، سن رہے ہو یا سو گئے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے، اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے بحث کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کو جنت میں ڈال دے، اے چچا بس آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہیں پر ابو لہب بھی بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا، یہ دونوں گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا، بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی میرا پروگرام تھا، اسی بہار میں ایک جگہ پڑتی ہے جہان آباد، جہان آباد کے آگے گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے ڈبری، بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میرا پروگرام تھا، گیا میں وہاں بیچارے دو چار لڑکے اہل حدیث ہوئے۔ آپ کے علاقے میں 100% لوگ اہل حدیث ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں، اسی بہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں 2 آدمی 4 آدمی اہل حدیث ہے بیچارے، وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھے تو ان کو مارا جاتا ہے، کسی مسجد میں جا کر کے وہ آمین زور سے بولتے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے بچے اپنے باپ کے اہل حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج نہ ملنے کی وجہ سے بچے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی برادری شیرسابادی برادری میں آج الحمدللہ اگر 100% آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ گاؤں، وہاں 2-4 لوگ بیچارے اہل حدیث ہوئے اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھرے پہ چلے آئے۔ محرم پر تعزیہ نکل رہا ہے، ربیع الاول میں جلوس نکل رہا ہے، مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں تقریر کی، تقریر کے بعد جب جانے لگا تو ایک آدمی آیا، بولا مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے وہ دونوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری مدد کی تھی، میرا ڈیفنس کیا تھا، ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا، مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا
جائے گا آپ کا باپ کون تھا, آپ کا چاچا کون تھا, آپ کا بھتیجا کون تھا. اللہ تعالیٰ کے آپ کی توحید دیکھی جائے گی, اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ. اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نسب میں بہت آگے ہے, بہت اونچے خاندان کا ہے, اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کا عمل کیسا ہے, آپ کا کردار کیسا ہے اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے, اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا. تو پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے میرے بھائیوں وہ توحید ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے, جو توحید پر دنیا سے گیا ہے, جو لا الہ الا اللہ پر دنیا سے گیا ہے, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ان اکثر ما یدخل الجنہ, سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. آپ نے فرمایا دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گی, ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھے اخلاق. اور آج انہی دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے اور ہم اہل حدیثوں میں زیادہ کمی ہے. شیطان ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے میں شیطان بہت مجبور ہے. شیطان ہمارے عقیدے کو تو نہیں خراب کر پا رہا ہے, شیطان نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا اور شیطان نے ہمارے تقوی کو برباد کر دیا. آج 20 سال کے جوان کو لے لیں آپ اور 70 سال کے بوڑھے کو لے لیں, آج سوشل میڈیا کے اس دور میں, موبائل کے اس دور میں اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقوی ہے. آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں, مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں, فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے, اب ریل آئی, اب آپ دیکھنے لگے, اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا, اس میں سیریل بھی آنے لگا, اس میں بےہودہ باتیں بھی آنے لگی. عالم بھی دیکھ رہا ہے, جاہل بھی دیکھ رہا ہے, 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے, 70 سال کا بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کے تقوی کی کمی ہے اور اللہ کے ڈر کی کمی ہے. آج اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے یہ دو چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں, بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور تقوی پیدا کر لیں. اخلاق کا معاملہ بھی ہمارا بہت کمزور ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں, چہرے پر داڑھی ہے, بہت دنیا کے اعتبار سے پرہیزگار ہیں, مگر جب بولتے ہیں, جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر مار رہے ہیں. نہ بات کرنے کی تمیز ہے, نہ بولنے کی تمیز ہے, نہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا کردار اچھا ہے, نہ ماں کے ساتھ سلوک اچھا ہے, نہ باپ کے ساتھ سلوک اچھا ہے. وہ سمجھتے ہیں بس 5 ٹائم کے نمازی ہم بہت بڑے متقی ہو گئے. نہیں میرے بھائی, آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا ویوہار کیسا ہے, ماں کے لیے آپ کیسے ہیں, باپ کے لیے آپ کیسے ہیں, اولاد کے لیے کیسے ہیں, بھائیوں کے لیے کیسے ہیں, پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ترازو کے اوپر, میزان کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے. اخلاق سے قیمتی اور اخلاق سے وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی وہ کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور دوسری چیز بہترین اخلاق. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے, سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, ایک زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے. زبان سے جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, چغلی کریں گے, بہتان لگائیں گے, زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے. والفرج, اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی زیادہ جائیں گے. زنا کریں گے, بدکاری کریں گے, لواطت کریں گے. شرمگاہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے. تو جنت میں لے کر کے جانے والی یہ دوسری چیز ہے, اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق. اور آگے بڑھیے, جنت میں لے کر کے جانے والی تیسری چیز
میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے، کسی یتیم بچے کو پال لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا اور یتیم کی ذمہ داری قبول کرنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا۔ اتنا ساتھ رہے گا، اتنا ساتھ رہے گا، آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا۔ یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی۔ سماج میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے، ہو سکے تو اس کی پرورش اپنے ذمہ لو، نہیں کر سکتے اس کی پڑھائی کا خرچ اپنے ذمہ لے لو۔ کتنے بچے ہیں بیچارے یتیم ہیں، پڑھنے میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، مدرسے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، اور قوم کے پاس بہت پیسہ ہے، اپنے فالتو کاموں کے لیے، اپنے حرام کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے۔ میرے بھائیوں، کسی اچھے مدرسے میں جاؤ، پتہ لگاؤ کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا ہو، کسی غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہو، اگر یتیم ہو تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، یتیم بچہ ہے، مدرسے والوں سے کہو مولانا اس بچے کی جو بھی فیس ہے سال بھر کی میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یہ کام کر لو۔ چلو پوری پرورش نہیں کر سکتے، پڑھائی اس کی اپنے ذمے لے لو۔ وہ لڑکا کل عالم بنے گا، کل حافظ بنے گا، دین کا داعی بنے گا، دین کا مبلغ بنے گا، تقریریں کرے گا، خطبے دے گا، کتابیں لکھے گا، جو بھی علم پھیلائے گا اس کا ثواب آپ کو میرے بھائیوں ملتا رہے گا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لو۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 4، جنت میں لے کر کے جانے والی چوتھی چیز، یہ بھی بہت آسان کام ہے، بس 2 کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہانی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ما یوجب الجنہ، جو جنت کو واجب کر دے۔ کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کام کروں تو جنت میرے لیے واجب ہو جائے، میں ہر حال میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اے میرے صحابی تو 2 کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کر لے، حسن الکلام، جب تو کلام کرے، جب تو بات چیت کرے، جب تو گفتگو کرے، جب کسی سے کوئی بات کہے تو تیری بات کا انداز اچھا ہو، تیری بات میٹھی ہو، تیرا انداز میٹھا ہو، تیری آواز میں، تیری بات چیت میں مٹھاس ہو، تو کڑے لہجے میں بات نہ کرے، تیری آواز اچھی ہو، تیری بات چیت اچھی ہو۔ آواز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز بدل دے، جو نیچرل آواز ہے وہ آواز میں بات کرے، لیکن بات اس کی صحیح ہو، میٹھی بات ہو، اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے، بدتمیزی سے بات نہ کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وبذل الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب لوگوں کو کھانا کھلاؤ میں غریب بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، مہمان بھی آ گئے۔ آج تو حالات یہ ہو گئے میرے بھائی، گھر میں مہمان آتا ہے، شوہر بیچارہ گھر میں آ کے بیوی سے صرف اتنا کہتا دو لوگ آئے ہیں، تھوڑا کھانا زیادہ بنا دو، بیوی کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم لے کے کیوں چلے آئے؟ بیوی کو 4 روٹی زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ چاول زیادہ بنانے پڑ گئے، کچھ دال زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ گوشت میں اس کو مسالہ زیادہ ڈالنا پڑ گیا، بیوی تیش میں آ گئی، تم نے بغیر مجھ سے پوچھے مہمان کو کیوں بلایا؟ اور ایک نبی کا دور ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی بڑا بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا، آپ کی تمام بیویوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے ہم مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کون میرے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ ابھی بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے، ابھی پتہ بھی نہیں لگایا گھر میں آٹا بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، چاول بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، گوشت کی بوٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا، اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ مہمان کا ہاتھ پکڑا، گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
بیوی نے دروازہ کھولا، کہا اے میری بیوی مہمان کو لے کے آیا ہوں، جلدی سے کھانا نکال دے۔ بیوی نے کہا اندر آئیے۔ بیوی کنارے لے کے گئی، بولی ہے میرے سرتاج آج تو اتنا کھانا ہے کہ اگر بچے کھائیں گے تو ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھائیں گے تو بچے نہیں کھا سکتے، وہ کھانا تو ہمارے برابر کا بھی کھانا نہیں ہے، آپ تو مہمان کو لے کے چلے آئے، اب بتائیے کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو اور میں مہمان کو گھر میں لے کے آتا ہوں، کھانا پلیٹ میں لے آؤ اور میرے سامنے بھی خالی پلیٹ رہے گا، اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آئے گا چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کو ایسا لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے، ہم دونوں میاں بیوی بعد میں کبھی کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج چراغ لے کے ڈھونڈو، ایسی بیویاں نہیں ملیں گی، ایسی عورتیں نہیں ملیں گی۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ دیا اور چراغ کی بتی کو کھانے کے ٹائم بجھا دیا اور جھوٹ موٹ اپنا منہ چلانے لگے۔ مہمان سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ، تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ وہ لوگوں، صحابہ کے دور میں اتنی دولت تو نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے مکانات تو نہیں تھے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھی، مگر صحابہ کے دل بہت بڑے تھے۔ وہ لوگوں اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر دو، اگر تمہارے کچھ رشتہ دار آ کر کے تمہارے گھر میں کھانا کھا لیں، کچھ مہمان تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دو کام جنت میں لے کر کے جانے والا ہے، علیکا بحسن الکلام وبذل الطعام، اپنی گفتگو کو اچھا کر لو اور کھانا کھلایا کرو، یہ دو کام ایسا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے، جب دنیا بستر پہ سو رہی ہو یا رات میں کچھ منچلے قسم کے نوجوان موبائل پر کسی کے ساتھ بات چیت میں مگن ہوں، چیٹنگ میں مگن ہوں، یا کچھ لڑکے رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہوں، رات کے اس آخری پہر میں اگر اللہ کا کوئی بندہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور رات کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے بندے تو وہ ہیں۔ جب رات میں دنیا والے آرام سے بستروں پر سوتے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے، لیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز یہ بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے، آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کو دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ او لوگوں، چار کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ۔ اور دوسرا کام واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، مہمان کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو خوب کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب راتوں میں لوگ بستر پہ سو رہے ہوں اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس ٹائم قیام اللیل کیا کرو۔ وہ لوگوں، اتنا کام اگر تم کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تو بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر 2 نمازیں اس میں خاص طور سے ایسی ہیں جو عام طور سے ہماری اور آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک ہے فجر کی نماز جو رات میں ہم سوتے ہیں تو چھوٹ جاتی ہے، اور دوسری عصر کی نماز دوپہر میں آرام کرتے تو چھوٹ جاتی ہے۔
ان دو نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو ایسی نمازیں ہیں جو ٹھنڈے ٹائم میں پڑھی جاتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز، یہ دو ٹھنڈی نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی تین کو چھوڑ دے گا، چونکہ یہ دونوں نمازیں زیادہ اہم ہیں اور زیادہ عام طور سے ان دونوں نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دو نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا، موبائل میرا ڈسچارج ہو گیا، اور آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب تو صاحب فلائٹ سے آتے ہوں گے، فلائٹ سے جاتے ہوں گے، اے سی سے آتے ہوں گے، اے سی سے جاتے ہوں گے۔ کبھی کبھی مولانا صاحب لوگوں کو بھی کیسا کیسا سفر کرنا پڑتا ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ 2 دن پہلے میں کلکتہ سے بردمان سے گھر جا رہا تھا، بنارس جا رہا تھا، اور اتفاق دیکھیے ٹرین کا ٹکٹ میں نے بنایا تھا، اے سی کا ٹکٹ بنایا تھا، لیکن چونکہ ابھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا سیزن چل رہا ہے، ٹرینوں میں بہت رش چل رہا ہے، ٹکٹ میرا کنفرم نہیں ہوا، ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اب صاحب سسٹم آپ جانتے ہیں، اگر آن لائن ٹکٹ بنایا ہے آپ نے اور ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کا وہ ٹکٹ کینسل ہو جائے گا اور اب آپ وداؤٹ ٹکٹ ہو گئے۔ اب مجھے جانا بھی ضروری تھا، میرا بہت ضروری کام تھا بنارس میں نے سوچا چلو بھائی ٹی ٹی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے جنرل ٹکٹ خریدا، ٹی ٹی سے ملا، میں نے کہا ٹی ٹی صاحب مجھے بنارس مغل سرائے تک جانا ہے، کوئی سیٹ آپ مجھے اے سی 3rd کلاس میں، اے سی 2nd میں، اے سی 1st کلاس میں، جتنا بھی پیسہ لگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹی ٹی نے کہا بھائی صاحب کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، پوری ٹرین فل ہے، میں آپ کو کہیں کوئی سیٹ نہیں دے سکتا۔ ٹرین کے اندر اے سی ڈبے کے اندر سیٹ خالی تھی، میں بیٹھا، ٹی ٹی نے باہر کر دیا نہیں آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، یہ ساری سیٹیں ریزرو ہیں، آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹرین کے باہر جو دروازے کے پاس جہاں بیسن لگا ہوتا ہے اور جہاں لیٹرین کے دروازے ہوتے ہیں، پوری رات میں نے وہیں پر بیٹھ کر کے پوری رات گزاری میری، اور موبائل میں میری اتفاق سے چارجنگ بھی نہیں تھی، موبائل بھی ڈسچارج تھا، میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا، تو وہ رات میرے لیے بڑی بھاری گزری۔ ایک تو تکلیف جو تھی ہوئی، رات بھر وہاں دروازے کے پاس جو بیٹھنا پڑا، وہیں لیٹنا پڑا، وہ تو جو تکلیف ہوئی۔ موبائل آج ہماری ضرورت بنا ہے، اگر موبائل سوئچ آف ہے، موبائل بند ہے تو انسان ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس دنیا میں بالکل یتیم ہو گیا ہے، اتنا تعلق ہو گیا ہمارا موبائل سے، اتنا جڑاؤ، اتنا کنیکشن ہو گیا ہمارا موبائل سے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کا موبائل ڈسچارج ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، اور 1 گھنٹہ بھی آپ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، ہماری 5 ٹائم کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی ہے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ اتنے بڑے نقصان میں پڑ گیا، سمجھو اس کے اہل و عیال خطرے میں چلے گئے، اس کا مال خطرے میں چلا گیا، سمجھو اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا جس کی عصر کی نماز چلی گئی۔ اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور سے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو، یہ 2 نمازیں ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام، بہت آسان کام، بہت سمپل کام، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھا کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد جو پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے لا یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ جیسے ہی اس کی موت ہو جائے گی، جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کی جنت پکی ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، آپ یاد کر لیں میرے بھائی، اور کوشش کریں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں۔
اور صرف فرض نماز کے بعد نہیں، رات میں بستر پہ سونے جب جائیں تب بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو انسان رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، رات بھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ بنا لے، ایک حصہ بنا لے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھا کریں اور رات کو بھی آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور کسی سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ کا کیس چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چھوٹی سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی، اپنے اہنکار کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی الجنہ، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے لمن ترک المیراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دے، حق پر ہے، صحیح ہے، پھر بھی جھگڑے کو ختم کر دے، ایسے انسان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس حدیث پر اگر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیں، نہ جانے کتنے خاندانوں کے کیس ختم ہو جائیں، نہ جانے کتنے بھائی بھائی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ صرف اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز بڑی آسان چیز ہے، بس ہمیں اتنا کام کرنا ہے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور ہمارے پاس اللہ کے گھر کا حج کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے گھر کا حج ہم کر سکتے ہیں، ہم پہلی فرصت میں حج کر لیں۔ انتظار نہ کریں، ابھی تو مکان پورا نہیں ہوا، انتظار نہ کریں ابھی تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، انتظار نہ کریں ابھی تو لڑکے کی شادی نہیں ہوئی۔ معاف کرنا میرے بھائی، لڑکے کی شادی، لڑکی کی شادی اور مکان کا بنوانا یہ حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ حج کر لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اس کے پہلے کہ آپ کی دولت ختم ہو جائے، اس کے پہلے کہ آپ حج کا وہ کام نہ کر سکیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ خود میرے اپنے گھر میں میری والدہ محترمہ کی بڑی خواہش تھی حج کرنے کی، فارم بھی بھرا گیا ان کا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا۔ اس کے پہلے کہ وہ حج کرتی لاک ڈاؤن لگ گیا اور لاک ڈاؤن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی حسرت ان کے دل میں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور آج آپ 40 سال کے ہیں تو 60 سال کا انتظار مت کیجئے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا، ہم نے مختلف بیماریوں کا دور دیکھا، اور ابھی بنارس میں جو حالات ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار چل رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے پورے بنارس میں، اس کو بولتے ہیں چکن گنیا، یعنی وہ ایسا بخار ہوتا ہے کہ بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے۔ اس وقت بنارس کے ہر گھر میں 2-4 لوگ اس بخار میں مبتلا ہیں، اور ابھی میرے جاننے والوں میں، میرے رشتہ داروں میں 10 لوگ ایسے ہیں جو کینسر کی بیماری میں، جو بڑی خطرناک بیماری ہے کینسر کی بیماری، اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس میں 2-3 لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری ہمارے پیچھے لگ جائے گی، کب کون سی وبا ہمارے اوپر آ جائے گی۔ اس لیے اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج پہلی فرصت میں کر لو، اس حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر کوئی انسان حج مبرور کرتا ہے، اگر نبی کے طریقے کے مطابق حج کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کر کے آتا ہے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدت امہ، تو حج کر کے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ حج کر دیجیے آپ۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، صرف 4 کام ایک عورت کر لے جنت میں چلی جائے گی۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، دخلت من ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام صرف ایک عورت کر لے، جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کبھی رات میں بیٹھ کر کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ لگاؤ، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو، کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، آپ ہیں اور آپ کا کمرہ ہے اور آپ کے گناہوں کی سیاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے۔ وہ جو قطرے آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، جس سے آنسو نکلتے اللہ کے خوف سے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ایک وہ آنکھ، وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چوکیداری کر رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ 2 آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کبھی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں ہم آنسو بھی لے آئیں میرے بھائیوں، وہ آنسو جو اللہ کے لیے بہیں گے، وہ آنسو بھی ہمیں جنت میں لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے ایک کام اور بتایا ہے کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، سچ بولو اور سچ لوگوں کا ساتھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی الجنہ، اے میری امت کے لوگوں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، کیونکہ سچائی جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وإیاکم والکذب، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو، فإن الکذب یہدی الی النار، کیونکہ جھوٹ آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ سچائی کا ساتھ دیجئے اور سچوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ یہ راستہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا گیا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں، آپ کی اطاعت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن کو جنت میں جانا منظور نہیں ہے، جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو میری نافرمانی کرے گا سمجھو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں، ان کے سامنے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے بخاری کی روایت پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے اللہ کے نبی کا عمل پڑھ کے سنا دو، وہ کہتے ہیں صاحب بات تو صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے، روایت تو صحیح ہے، مگر ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پیر صاحب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی آپ کے بہار میں ایک اسٹیشن ہے بارسوئی، بارسوئی سے مجھے جمعہ پڑھانا تھا پاکڑ میں، اور اتفاق سے کوئی ٹرین نہیں تھی تو بارسوئی سے 4 ویلر بک کر کے میں پاکڑ گیا تھا۔ اب وہ جو 4 ویلر والا تھا وہ اتفاق سے ٹناٹن تھا، بالکل ٹناٹن۔ اب راستے پر اس نے خواجہ صاحب کی منقبت میں قوالیاں سنانا شروع کر دیا مجھے، اور میں بھی مجبور تھا، اسی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں کیا اس کو منع کروں، وہ قوالی سنائے جا رہا ہے۔ تو راستے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی لگ رہا ہے کہ آپ کو خواجہ صاحب سے بہت محبت ہے۔ اس نے کہا مولانا بہت محبت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا خواجہ صاحب کے دربار میں آپ کتنی بار گئے؟ بولے ہر 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا حج کتنی بار آپ نے؟ کہا آج تک حج نہیں کیا، آج تک عمرہ نہیں کیا، لیکن خواجہ صاحب کے یہاں
6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں. تو میں نے کہا ایک کام کر یار، تو اجمیر میں اپنا گھر بنوا لے، وہیں رہ کر خواجہ صاحب کے بغل میں. کہا نہیں، دور رہیں گے تو محبت زیادہ رہے گی. خواجہ صاحب بلاتے ہیں اس لیے ہم خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے میرے بھائی. جب اس کا نام غلام مصطفیٰ تھا، بارسوئی کا رہنے والا وہ انسان، وہ ڈرائیور کہہ لیجئے، اس گاڑی کا مالک بھی وہی تھا. جب میں نے اس کو تھوڑی دیر سمجھایا تو اس نے کہا مولانا آپ اپنا نمبر دے دیجئے، ہم جلسہ کرائے گا تو آپ کو بلائے گا. ہم کہا آپ ہم کو کبھی نہیں بلائے گا. آپ جب ہم کو بلائیں گے تو آپ کے علاقے کے لوگ تیار ہی نہیں ہوں گے جب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ تو سلفی مولوی ہے. کہا بات تو آپ صحیح بولتے ہیں، ہمارے گاؤں والے تو سب ٹناٹن لوگ ہیں، سب سنی لوگ ہیں، وہ تو نہیں بلائیں گے. کہا مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے، مگر ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا ہم وہ طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیوں، ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایک مومن کی شان تو یہ ہے، ایک مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب اس کو رسول کی طرف بلایا جائے تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا. ہم نے سن لیا اور مان لیا. ایک مومن کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلنا چاہیے. آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. نبی کی حدیثوں کے سننے کے بعد ہم اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور باپ دادا کا نام لے کر کے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک آخری حدیث سنا کر کے، کیونکہ 3:15 کے قریب ہو رہا ہے، ایک آخری حدیث سناتا ہوں جنت میں لے کر کے جانے والا ایک آخری عمل بیان کر کے میں بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایک بڑا سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول کے ایک صحابی کا واقعہ سنا کر کے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اچانک آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا یدخل علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ. ابھی اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنتی ہے، جو جنت میں جائے گا. اب صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹک گئی، دیکھے کون آ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی جو مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چپل اور جوتا لیے ہوئے تھے، وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. اسی حالت میں وہ آئے اور آ کر کے مسجد میں داخل ہوئے. دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. پھر صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی. پھر وہی صحابی اسی حالت میں وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا چپل لیے ہوئے ہیں. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے. جب 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے تو تیسرے دن ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب میں پتہ لگا کے رہوں گا کہ یہ صحابی، یہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی 3 دن تک لگاتار ان کو جنتی کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے انصاری کے گھر گیا. جب انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگے، میں نے کہا السلام علیکم. کہا بھائی صاحب وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، میرے باپ سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. اے میرے بھائی، میں 3 دن تک آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، کہ آپ تیار ہیں؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے گھر میں رہ سکتے ہیں. دیکھیں پھر وہی بات آئی. صحابہ کا دل بہت بڑا تھا. صحابی نے ایک بار بھی اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا، اپنے گھر پتہ لگانے نہیں گئے کھانا ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں. کہا ٹھیک ہے، آپ 3 دن تک میرے گھر میں مہمان بن کے رہ سکتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو 3 دن تک لگاتار جنتی کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک انصاری صحابی کے مکان میں رہا. ان کی ایک ایک حرکت پر میں نے نظر رکھی، مجھے کوئی خاص عمل ان کا نظر نہ آیا.
جیسے ہم نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم عبادت کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ وہ تو مزدوری کا کام کرتے تھے، محنت کا کام کرتے تھے، وہ جب رات میں آتے تھے تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، رات میں جب بستر پہ سو جاتے تھے تو فجر میں اٹھا کرتے تھے، ہاں رات میں اگر نیند کھلتی تھی تو سبحان اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، الحمدللہ پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ اکبر پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر لیا کرتے تھے۔ کہا کہ جب 3 دن گزر گیا، میں نے کہا ہے میرے انصاری بھائی، میں نے آپ سے بہانہ کیا تھا، نہ میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی، میں دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے 3 دن تک لگاتار آپ کو جنتی کہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو 3 دن تک لگاتار جنتی کہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انصاری صحابی کا جواب سنو اور ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا یہ چیز آج ہمارے اندر موجود ہے؟ انصاری صحابی نے کہا، اے میرے پیارے بھائی، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو تم نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہاں ایک چیز میرے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہو۔ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ولا احسد احدا علی نعمت انعمها اللہ، اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا، میں جلن نہیں کرتا، میرے دل میں نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں جانا ہے، اپنے دل کو کینوں سے پاک کرو، اپنے دل کو کپٹ سے پاک کرو، اپنے دل کو حسد سے پاک کرو۔ آج بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے، کسی نے دولت زیادہ کما لی، اس کی دولت دیکھ کر کے حسد، کسی نے زیادہ نام کما لیا، اس کا نام دیکھ کر کے حسد، کسی نے اچھا مکان بنا لیا، اس کا مکان دیکھ کر کے حسد۔ میرے بھائی حسد مت کرو، اللہ تیرے مقدر میں جو ہے وہ تجھے مل کر کے رہے گا، اس کے مقدر میں جو ہے وہ اسے مل کر کے رہے گا۔ آپ کے حسد کرنے سے آپ کا نقصان ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز بھی اگر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں، تو انشاءاللہ جنت میں لے کر کے جانے والی یہ چیز بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے، جنت میں لے کر کے جانے والے مختلف اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ اعمال صرف بیان کرنے کے لیے اور صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہیں، یہ چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ میں نے توحید بیان کی، ہم اپنی توحید کی حفاظت کریں۔ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی بات کہی، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ میں نے زبان کی حفاظت کی بات کہی، ہم زبان کی حفاظت کریں۔ میں نے تقویٰ کی بات کہی، ہم تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں۔ میں نے مہمانوں کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کہی، وہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اسے کوشش کرنی پڑے گی، اسے عمل کرنا پڑے گا۔ صرف آرزو کر لینے سے اور تمنا کر لینے سے اور چاہنے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ یہی چند باتیں تھی، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ رب العالمین، ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں، اور آج اس جلسے میں آپ مغرب بعد اور عشاء بعد سے پروگرام چل رہا تھا، جو باتیں آپ نے علماء کی زبان سے سنی ہے، رب العالمین ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے مظلوم بھائی جو فلسطین میں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے، اللہ ہمارے وطن ہندوستان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو 5 ٹائم کا نمازی بنائے، رب العالمین ہمارے مال میں ہماری صحت میں برکت عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔